السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ایمان والوں سے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کے بعد اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرنے کے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو متعلق چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ان لوگوں نے بجا لائیں۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد اب کون سی چیز باقی رہ گئی جس کے لیے انہیں کہا گیا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو؟ اس میں حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے کے بعد جو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا گیا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اس ایمان اور تقوی جو تم نے اختیار کیا، اس کی اگر حفاظت کرنی ہو تو سچوں کے ساتھ رہو گے تو اس ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور پھر سچوں کے ساتھ ایمان اور تقوی کی حفاظت کے بعد بہت ساری برکتوں سے بھی تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ ان سچوں کے ساتھ رہنے سے ان کے سچائی کا اثر تم پر ظاہر ہو جائے گا۔ ان سچوں کے ساتھ رہنے سے، ان کی محفل میں رہنے سے تمہیں علم حاصل ہو جائے گا۔ ان سچوں کے ساتھ رہنے سے ان کی محفل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، ان سچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی ان رحمتوں اور برکتوں سے ضرور حصہ مل جائے گا۔ اور اگر تم نے پابندی کے ساتھ ان سچوں کی وہ بابرکت صحبت اختیار کی، ان سچوں سے اپنا رابطہ مضبوط رکھا، ان سچوں سے اپنا تعلق قائم رکھا، تو تم بھی ایک دن سچے بن جاؤ گے۔ ایک شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں سچوں سے، نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں سچا نیکوکار نہیں ہوں میں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دن مجھے ان سچوں کی برکت سے مجھے بھی سچا بنا دے گا۔ تو سچوں کے ساتھ رہنے سے بہت سارے فائدے ہیں، اور سچوں کے ساتھ اب یہ سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ انبیاء کرام ہیں، سچے لوگ صحابہ کرام ہیں، سچے لوگ اولیاء کرام ہیں، سچے لوگ علماء ربانیین ہیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ رہنے سے ان کی برکتیں اور ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، وہ تمام برکتیں اور رحمتیں تم پر بھی ظاہر ہو جائیں گے سب۔ اور ان اللہ والوں کے ساتھ رہتے رہتے ایک دن تم بھی اللہ والے ہو جاؤ گے۔ اور کیسا تعلق رکھنا ہے، کیسی محبت رکھنی ہے کہ تمہاری ہر ادا میں ان کی جھلک پائی جانی چاہیے۔
یہ نہیں کہ بس گئے رہے اور اٹھ کر کے چلے آئے، نہ، جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں اگر وہ تمہارے سامنے نہیں ہے تو ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، اور ان کی زندگی میں ان کی جو صفات پائی جاتی تھی، جس طریقے سے ان لوگوں نے زندگی جو ہے گزاری، اسی طریقے سے تم بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ اللہ والے کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، اتنا مضبوط رکھتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، ان کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کی ایک بلا تشبیہ میں ایک بہت موٹی مثال آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کی نیت سے بتا دوں، اب ادھر ادھر کیوں جاؤں، اپنی ہی مثال میں بتا دوں کہ میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں الحمدللہ 10 سال رہا، اور جو لوگ بھی وہاں حاضر ہوتے تھے اس محفل میں تو مجھے ضرور حضور تاج الشریعہ کے ساتھ وہ پا لیتے تھے، مجھے ضرور حضور تاج الشریعہ کے ساتھ دیکھتے تھے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ ایسا شخص ہے، ایسا لڑکا ہے یہ کہ جس کا تعلق حضور تاج الشریعہ کے ساتھ بہت ہی مضبوط ہے، جس کا رابطہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ بہت مضبوط ہے، جس کی صحبت حضور تاج الشریعہ کی صحبت بابرکت میں بہت ہی مضبوط ہے۔ وہ جب بھی مجھے ادھر ادھر بھی جب کہیں جاتے تھے تو جب مجھے دیکھتے تھے تو انہیں حضور تاج الشریعہ کی یاد آ جاتی تھی، اور ادھر ادھر ناظریں دیکھتے تھے کہ شاید حضرت بھی تشریف لائے ہوئے ہوں گے سب۔ اور اسی طریقے سے حضور قائد ملت دامت برکاتہم العالیہ کا مجھ سے بھی بہت زیادہ رابطہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ مضبوط ہے، جب ان کو دیکھتا ہے کوئی تو حضور تاج الشریعہ کی یاد آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کا اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اتنا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں اپنے لمحات اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اسی رابطے کی طرح جس طریقے سے ہم دونوں کو یا کسی اور کو دیکھ کر کے کسی اور کی یاد آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے صالحین کے ساتھ رہ کر کے تم بھی ایک دن صالح بن جاؤ گے، اور اگر تم نے خدا نہ خواستہ صالحین کو چھوڑ کر کے، علماء کرام کو چھوڑ کر کے کسی اور کی صحبت اختیار کی ہے تو تم پر ضرور اس صحبت کا اثر پڑ جائے گا، بے شک، اور وہ اثر دکھتا ہی ہے، آپ دیکھتے بھی ہوں گے۔ 5-10 آدمیوں کو آپ سامنے دیکھیں، ان میں سے آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ ان میں سے کون کس کی صحبت میں رہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر کسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کے منہ سے علمی باتیں نکل رہی ہیں، اس کے سر پر ٹوپی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہے، وہ کرتا پاجامہ یعنی صالحین کا لباس پہنا ہوا ہے، تو آپ ضرور کہیں گے کہ یہ کسی نہ کسی عالم کی صحبت میں رہتا ہے یا اس کا کسی نہ کسی عالم سے رشتہ مضبوط ہے۔ اگر کسی کو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو آپ ضرور سمجھیں گے کہ یہ آدمی بھی کسی نیک آدمی کی صحبت میں رہتا ہے، اس وجہ سے اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ دوسرے آدمی کو دیکھیں گے، اس کے چہرے پر نہ داڑھی سجی اور نہ وہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا، نہ اس کے سر پر ٹوپی، تو آپ کہیں سے ہی نہیں بتائیں گے کہ یہ شخص کسی عالم یا کسی نیک آدمی کی صحبت میں رہتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے تھوڑے سے لمحات بھی کسی نیکوکار کے ساتھ گزارے ہوتے تو اس پر ان نیکوکار لمحات کا اثر ضرور اس کے سر سے لے کر کے پیر تک کہیں نہ کہیں دکھ جاتا۔ تو یہ ہے اچھی اور بری صحبت کا اثر۔ حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط، علماء عاملین کے ساتھ، علماء ربانیین کے ساتھ، باشرہ علماء کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے رابطے کو، اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، کیونکہ وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تمہیں سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں، سیدھے راستہ دکھا سکتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر کے شریعت کی باتیں بتا کر کے شریعت پر چلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کرام کی، اولیاء کرام کی، صالحین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں بھی ان کا پرتو، ان کی جھلک بنا دیں، ہمیں بھی ان کی بابرکت صحبت کا ہمارے اوپر اثر چھوڑے اور ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا